یہ وہ رسول ہے جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، جس کے اوپر پہرا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا رسول تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، یہ تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ میرا رسول خود سے کلام نہیں کرتا، یہ تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ میرا رسول اگر چل رہا ہے تو بھی وہی ہے، اگر کہیں بیٹھ رہا ہے تو بھی وہی ہے، اگر کسی سے گفتگو کر رہا ہے تو بھی وہی ہے، اگر کہہ رہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا تو بھی وہی ہے، اگر کہہ رہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا تو بھی وہی ہے۔ اگر رسول کسی کو بدن میں بلائے تو وہی ہے، کسی کو بدن سے بھگائے تو وہی ہے۔ صلوات صلی اللہ محمد۔ یعنی اس کا رسول ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، جبار ہے، غفار ہے، حنان ہے، منان ہے، برہان ہے، سبحان ہے، قدیم ہے، عالم ہے، حی ہے، قادر ہے، مدرک ہے، مرید ہے، متکلم ہے، صادق ہے، امین ہے، دلیل ہے، وکیل ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے۔ یہ اس کا رسول ہے، اور اس نے اس خداوند عالم نے 14 ایسے بے عیب رہبر بنائے، ایسے ناعیب رہبر بنائے کہ وہ خود محمود تھا، کسی کو محمد بنا دیا، وہ خود اعلیٰ تھا، کسی کو علی بنایا، وہ خود فاطر السماوات والارض تھا، کسی کو فاطمہ بنایا، وہ خود قدیم الاحسان تھا، کسی کو حسین حسن بنایا، وہ خود قدیم الاحسان تھا، کسی کو حسین بنایا، وہ خود معبود تھا تو کسی کو زین العابدین بنا دیا، وہ خود عالم الغیب تھا تو کسی کو باقر العلوم بنایا، وہ خود صادق تھا تو کسی کو جعفر صادق بنا دیا، وہ خود حلیم ہے، وہ خود حلیم تھا تو کسی کو کاظم بنایا، اس کی رضا تھی تو کسی کو رضا بنا دیا، وہ تقوی کو پسند کرتا ہے تو کسی کو تقی بنا دیا، وہ نقی مزاج ہے تو کسی کو نقی بنایا، وہ لشکر والا ہے تو کسی کو عسکری بنایا، وہ نظر نہیں آتا مگر ہے تو کسی کو غیب بنایا۔ صلی اللہ محمد۔ یہ وہ خدا بنایا، وہ خدا بنایا۔ قرآن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ رسول اسلام کے لیے پروردگار تو اپنے یہاں سے میرے لیے مددگار بنا، اپنے یہاں سے۔ جناب موسیٰ کی جب دعا پڑھیں گے نا تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے اہل سے میرا مددگار بھیجے، تو دونوں میں فرق ہوا، وہ کہہ رہے ہیں جناب موسیٰ کہ میرے اہل و عیال سے بھیجے، یعنی میرے خاندان سے بھیجے۔ اب رسول اسلام کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی طرف سے بنا، وَاجْعَلْ لِي قرار دے، ملت ان کا اپنی جانب سے، سلطان نصیرہ ایک مضبوط مددگار۔ تو اب سمجھ میں آیا نا کہ حضرت علی کو خدا نے خانہ کعبہ میں پیدا کیا، یعنی رسول کی دعا یہ تھی کہ اپنی طرف سے بھیجے۔ اب اہتمام ہوا، جناب فاطمہ بنت اسد چلی اور خانہ کعبہ کے قریب پہنچی اور دعا کی، پروردگار تجھے اس کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے، میری مشکل کو آسان کر دے، پروردگار تجھے اس کا واسطہ۔ اب اگر آپ یہ سوچے، تدبر کرے، تفکر کرے، غور و فکر کرے، سوچے کہ اگر امام بارگاہ سے اوپر سے اینٹ گرنے لگے تو کوئی یہاں بیٹھے گا؟ کوئی اوپر سے اینٹ گرنے لگے تو سب بھاگیں گے نہیں بھاگیں گے؟ تو میں نے جناب فاطمہ بنت اسد سے سوال کیا کہ آپ بھاگی کیوں نہیں، آپ فرار کیوں نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر فرار کی ماں ہوتی تو بھاگ جاتی، میں تو حیدر کرار کی ماں تھی۔
صلی علی محمد اگر فرار کی ماں ہوتی تو بھاگ جاتی، میں پیدل ہی کرتا ہوں۔ اور یہ وجہ علی بن ابی کا سلطان نصیرہ، یہ اخبار نہیں ہے، قرآن ہے، یہ کہانی نہیں ہے، قرآن ہے، یہ قرآن ہے کہ قرآن جس شب میں نازل ہوا، جس رات میں نازل ہوا، وہ رات تمام راتوں کی سردار۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، وہ مہینہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار۔ قرآن کو جو لے کر آیا جبریل، وہ تمام ملائکہ کا سردار۔ اور قرآن جس پر نازل ہوا تمام انبیاء کا سردار۔ اور قرآن کو جس نے بھیجا وہ پوری کائنات کا سردار۔ یعنی جب پتا چلا کہ جب قرآن کی عظمت ہے تو وارث قرآن کی کیا عظمت ہوگی؟ صلوات پڑھ قرآن کی عظمت ہے تو وارث قرآن کی کیا عظمت ہوگی؟ کوئی کتنی بڑی کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کتاب کے اندر جو بھی لکھا ہے وہ ایک حرف صحیح ہے، کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے سے یہ قرآن کہتا ہے، چیلنج کرتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو جب قرآن ایسا ہے تو وارث قرآن کو بھی اسی معیار کا ہونا چاہیے نا۔ قرآن بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے، قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے، قرآن بھی ہادی ہے، علی بھی ہادی ہے، قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، علی بھی ہدایت کرتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ قرآن کہتے رہے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ علی کہتے رہے صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ قرآن کہتے رہے، قرآن نہیں، جب تک پڑھو گے نہیں قرآن کہنے سے ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب محترم نے اعتراض کیا کہ یا نبی اللہ ہے، حبیب خدا محمد مصطفیٰ، آپ نے علی ہی کا ذکر عبادت کیوں قرار دیا؟ آپ آدم کے لیے کہتے تھے کہ آدم کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ نوح کے لیے کہتے تھے کہ نوح کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ صالح کے لیے کہتے تھے کہ صالح کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ ابراہیم کے لیے کہتے تھے کہ ابراہیم کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ ہود کے لیے کہتے تھے کہ ہود کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ اسماعیل کے لیے کہتے تھے کہ اسماعیل کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ ایوب کے لیے کہتے تھے کہ ایوب کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ یوسف کے لیے کہتے تھے کہ یوسف کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ یعقوب کے لیے کہہ سکتے تھے کہ یعقوب کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو نبی نے کہا کہ نادان تو نہیں جانتا، آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی میں دیکھ، نوح کا تقویٰ، نوح کا علم دیکھنا ہے تو علی میں دیکھ، اور موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہے تو علی میں دیکھ، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہے تو علی میں دیکھ، یوسف کا جمال دیکھنا ہے تو علی میں دیکھ، اور میرا کمال دیکھنا ہے تو علی میں دیکھ۔ صلی علی محمد۔ یہ ہے عظمت علی۔ اور اگر صرف ہم تعریف کریں تو وہ تعریف ہے کیا؟ تعریف تو جب ہے جب غیر تعریف کرے۔ جناب عائشہ اپنے والد بزرگوار خلیفہ اول مسلمانوں کو ان سے سوال کرتی ہے کہ بابا جان، میں نے اکثر دیکھا ہے آپ جس بزم میں ہوتے ہیں، آپ جس محفل میں ہوتے ہیں، آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ علی کا چہرہ ہی تکتے رہتے ہیں، آپ بڑے غور سے علی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو خلیفہ اول کہتے ہیں کہ قسم خدا کی میں نے نبی کی زبان مبارک سے سنا کہ علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوسری روایت پھر سوال کرتی ہیں کہ بابا، میں نے دیکھا ہے کہ علی جدھر جاتے ہیں آپ اس طرف رخ کر کے دیکھتے رہتے ہیں، آپ اس طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ تو خلیفہ اول نے کہا
کہ نبی نے فرمایا علی جس طرف جائے اس طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ تیسری روایت، اب اگر بھائی ہم نہ نبی علی کی طرف دیکھ سکتے ہیں، ہمارے سامنے علی ہے نہیں، ہمارے سامنے علی ہے نہیں تو ہم علی کو دیکھ نہیں سکتے، علی جدھر جائے ادھر ہم دیکھ نہیں سکتے، تو پھر ہمارے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ تو تیسری روایت یہ کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں خلیفہ اول کہ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، آپ علی علی کرتے رہے، آپ کو ثواب محمد آپ علی علی کرتے رہے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ یعنی 6 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمائی۔ 6 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جن میں سے 3 اللہ نے مجھے دی، 3 تجھے دی، اور میری فضیلتوں میں تو برابر کا شریک ہے۔ بڑی توجہ رہے، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ 6 فضیلتیں ہیں، 6 فضیلتوں میں 3 اللہ نے مجھے عطا فرمائی اور 3 علی کو عطا فرمائی، اور جو مجھے عطا فرمائی ان میں تو برابر کا شریک ہے۔ کہا پہلی فضیلت مولا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ بتائیں جن میں برابر کا شریک ہوں، وہ فضیلت بتائیں۔ کہا پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کوثر عطا کیا، اللہ نے مجھے کوثر عطا کیا، ساقی کوثر تجھے بنا۔ دوسری فضیلت کہ اللہ نے مجھے علم دیا، علم بردار تجھے بنا دیا۔ تیسری فضیلت اللہ نے مجھے جنت و جہنم کا مالک بنایا، تقسیم کرنے والے تم ہو۔ یہ ہے 3 فضیلتیں۔ اب ہارون رشید نے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام صلی اللہ محمد محمد سوال کیا ہارون رشید نے کہ یا امام یہ حدیث مجھ کو ہضم نہیں ہوتی، یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک تنہا علی اور اتنے لوگ ہوں گے سب کو جنت و جہنم کیسے بانٹ سکتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ تیری یہ سمجھ میں نہیں آتا؟ اس نے کہا یا امام میری سمجھ میں نہیں آتا یہ نبی نے کیسے حدیث ارشاد فرمائی؟ تو نبی یہ امام فرماتے ہیں کہ چلے کوئی حدیث سن لیتے۔ امام نے کہا یعنی حبوں کا تقوی وال ایمان، یعنی بغضوں کا کفر والنفاق۔ اے علی تیری محبت تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے۔ تو ہارون رشید کہتا ہے کہ یا امام یہ حدیث تو بڑی آسان ہے۔ تو امام نے کہا جنت اور جہنم تقسیم ہو گئے، کیونکہ جس کے دل میں محبت علی ہو وہ جنتی ہے، جس کے دل میں بغض علی ہو وہ جہنمی ہے۔ صلی اللہ محمد محمد محبت علی ہو وہ جنتی ہے، اور جس کے دل میں بغض علی ہو وہ منافق ہے، وہ جہنمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی سب رسول اسلام کے زمانے والے صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ رسول کی زیارت کرے، رسول کو زیارت کرے، رسول کے ساتھ رہے، صحابی کہتے ہیں۔ اب مسلمانوں میں یہ ہے کہ ہر صحابی جنتی جنتی۔ نبی کے زمانے میں 2 طرح کے مسلمان تھے، ایک وہ جو نبی کو دل سے قبول کرتے تھے، ایک وہ جو نبی کو صرف زبان سے نبی مانتے تھے، ایک وہ جو دل سے قبول کرتے تھے کہ آپ نبی ہیں، ایک وہ جو صرف زبان سے مانتے تھے کہ آپ نبی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے چونکہ بغیر دلیل کے دعویٰ بیکار رہتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کیوں ہم لوگ متفق رہتے ہیں کہ ہر انسان جنت میں نہیں جا سکتا، آپ لاکھ یہ کہتے رہے اعلان کرتے رہے کہ جنتی جنت۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر سب جنتی ہوتے تو قرآن میں سورہ منافقون نازل نہ ہوتا۔ سورہ منافقون نازل ہونا بتا رہا ہے کہ اے رسول تیری مسجد میں بھی منافق ہے، یہ اللہ کہتا ہے اے رسول تیری مسجد میں منافق ہے، جبھی تو سورہ منافقون نازل ہوا ہے۔ تو پتہ چلا 2 طرح کے مسلمان تھے۔ بھائی سورہ حجرات کھول کے دیکھیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں خدا و رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو کچھ لوگ خدا و رسول سے آگے بڑھتے تھے، تبھی تو اللہ نے کہا کہ خدا و رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بھائی پھر کہا موقع صوتی نبی کہا یا نہیں کہا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا؟ تو کچھ کمینے مسلمان ایسے تھے جو اپنی آواز
سورہ منافقون نازل ہوا. صلوات پڑھیں تو صلی اللہ محمد وآل محمد. چونکہ ہم اتحاد مسلمین کی تعلیم حضرت عمر خلیفہ دوم یہ کہتے ہیں کہ جب نبی نے کہا کہ مومن کون اور منافق کون تو یہ پہچان کرنا بڑا مشکل تھا. یہ پہچان کرنا کون مومن کون منافق یہ پہچان کرنا بڑا مشکل تھا. سب کلمہ پڑھتے ہیں, سب نماز پڑھتے ہیں, سب قیام کرتے ہیں, سب رکوع میں جاتے ہیں, سب سجدے میں جاتے ہیں, سب مسجد میں آتے ہیں, سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, لیکن پہچان کرنا مشکل تھا. لیکن جب علی آتے تھے تو ہم پہچان کرتے تھے جس کا چہرہ اتر جاتا تھا. ہم پہچان کر لیا کرتے تھے کہ جس کا چہرہ اتر جایا کرتا تھا وہ منافق, اور علی کو دیکھ کر جس کا چہرہ مسکراتا تھا وہ مومن. اب 3 فضیلتیں آپ نے سنی. اب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ اب وہ بتائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی, جو اللہ نے مجھے عطا کی. 3 فضیلتیں تو میں نے بتا دی کہ یا نبی اللہ وہ بتائیں کہ جو اللہ نے مجھے عطا کی. اب نبی نے فرمایا کہ یا علی جیسا سسر آپ کو ملا, مجھ جیسا سسر جو آپ کو ملا وہ مجھے بھی نہیں ملا. علی فضیلت چونکہ وہ تو تھے دائیں بائیں میں دفن ہونے والے اور دفن ہو کے بھی کچھ نہ کر سکے. تو پہلی فضیلت یہ. دوسری فضیلت کہ یا علی جیسی زوجہ فاطمہ آپ کو ملی ایسی پوری کائنات میں کسی کی زوجہ نہیں ہے. کا تیسری فضیلت کہا جیسے بچے آپ کے ہیں حسن اور حسین ایسے تو کسی نبی کے بھی نہیں ہے, ایسے تو کسی نبی کے نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسے بچے آپ کے ہیں ایسے تو کسی نبی کے بھی نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا سائل کو دیکھا نا, جب سائل آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ محمد کے نام کو دے دو, سائل سائل آتا ہے اور سوال کرتا رہتا ہے. آپ کے در پر بھی آتا ہوگا, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. اور آج کل ریکارڈنگ کر کے جو فقیر جو مانگتے ہیں کہ محمد کے نام کو دے دو, علی کے نام کو دے دو, حسن کے نام کو دے دو, فاطمہ کے نام کو دے دو, حسین کے نام کو دے دو. اب ہم نے اس فقیر سے اس شاعر سے سوال کیا کہ ذرا یہ بتا تو ان کے نام پہ کیوں نہیں مانگتا, پہلے کے نام پہ مانگ کے دیکھ, دوسرے کے نام پہ مانگ کے دیکھ, تیسرے کے نام پہ کیوں نہیں مانگتا. تو کہے گا کہ ان کے نام مانگنے سے, ان کا نام لینے سے ہم کو بھیک نہیں ملتی, ان کا نام لینے سے مجھ کو بھیک نہیں ملتی. عجیب بات ہے, جب ان کا نام لینے سے بھیک نہیں ملتی تو جنت کہاں سے ملے گی. صلی اللہ محمد. جب ان کا نام لینے سے ایک سائل کو بھیک نہیں ملتی تو جنت کا تصور چھوڑ دیجیے. جنت تو بڑی چیز ہے, جنت تو بہت بڑی چیز ہے. تو یہ ہے فضیلت علی. اہل بیت کو نکالنے کے بعد, اہل بیت کو جدا کرنے کے بعد پوری نماز کا ترجمہ چھوڑیے, صرف چیلنج ہے میرا جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, صرف اہل بیت کو نکالنے کے بعد صرف اللہ اکبر کا صحیح ترجمہ بتا دیں. اللہ اکبر کا صحیح ترجمہ اہل بیت کو جدا کرنے کے بعد. کوئی کتنا ہی پڑھ لے, کتنا بڑا عالم ہو جائے, لیکن اہل بیت سے بڑا عالم تھوڑی ہو جائے گا, علی سے بڑا عالم تھوڑی ہو جائے گا, حسن اور حسین جیسا عالم تھوڑی ہوگا, جعفر صادق جیسا عالم بھی کو ہونا چاہیے. صرف اللہ اکبر کا ترجمہ بول کر کے بتایا صحیح. باقی آپ دیکھیں گے تو ہر لغات میں ملے گا اللہ اکبر کا ترجمہ جو ہے کرنے والے یہی کریں گے, ہم نے بھی یہ کر رکھا ہے, لیکن صحیح ترجمہ یہ نہیں ہے. صحیح ترجمہ جو ہے وہ مفہومی ترجمہ ہے بھائی اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اللہ یہ تو ترجمہ ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. سب نے یہی ترجمہ کیا, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے.
अगर किसी के 5 भाई हो, किसी के 5 भाई हो और 5 भाइयों में जो सबसे बड़ा हो उसे कहा जाए कि ये कौन है, कहा ये सबसे बड़ा है, तो छोटे कुछ और है ना जितने उनसे बड़ा है, तो जो है नहीं भाई 5 भाई है और 5 भाइयों में जो बड़ा भाई है ये पूछा जाए कि ये कौन है, ये कौन है, कहा ये फला साहब से बड़े हैं, यही तो है, ये सबसे बड़ा है। आपने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो कुछ छोटे अल्लाह भी है तो उनसे बड़ा है, तो कुछ छोटे अल्लाह है क्या तो उनसे बड़ा अल्लाह है, तो सही तर्जुमा क्या हुआ? ये एक शख्स आया कि या इमाम, छठे इमाम की सुन्नत में आया कि या इमाम इसका सही तर्जुमा मुझे बताया, अल्लाह अकबर। कहा फला 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 क्या कहते हैं जो दीगर फुक़हा है, जो दीगर फ़क़ीह है, फ़िक़्ह निकालने वाले, वो क्या कहते हैं? कहा वो तो ये कहते हैं कि अल्लाह अकबर का मतलब ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर हम दरमियान अहले बैत का होते तो कभी इनका जवाब देने वाला नहीं था, न कोई जवाब दे सकता था। तो इमाम ने कहा, उसने अल्लाह को महदूद कर दिया, इमाम ने कहा उसने अल्लाह को महदूद कर दिया। तो उस शख्स ने सवाल किया कि या इमाम आप बताएं तो सही तर्जुमा क्या है, बड़ी तवज्जो है, और जाने के बाद किसी मालूम में कर लेते कि इसका सही तर्जुमा क्या है। तो इमाम ने फरमाया कि हमारी तारीफ को तौसीफ करने से भी वो बड़ा है, हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते वो कितना बड़ा है। ये लफ्ज तो हमने बनाए हैं कि अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये लफ्ज हम बनाने वाले हैं, लेकिन वो उस वक्त वो इतना बड़ा था कि जब ये लफ्ज न थे, वो उस वक्त था जब कोई न था, और वो उस वक्त भी रहेगा जब कोई न रहेगा। शुरू भाई नमाज शुरू कहाँ से होती है? नमाज का मुकदमा के तौर पर अजान में जाती है, अजान में भी सबसे पहले अल्लाह अकबर मुअज्जिन कहता अल्लाह अकबर। तो अभी मुअज्जिन ने कहा कि अल्लाह इतना बड़ा है कि मैं उसकी बुजुर्गी बयान न कर सका, अल्लाह इतना बड़ा है कि मैं उसकी बुजुर्गी बयान न कर सका। फिर अकामत में आ जाए अल्लाह अकबर, अकामत वाला भी कह रहा है अल्लाह इतना बड़ा है कि उसकी बुजुर्गी बयान नहीं हुई है। अब नमाज में आ जाए, तकबीर कही जाती है, नियत होती है सबसे पहले, नियत के बाद तकबीरतुल ihram, अल्लाह इतना बड़ा है कि मैं उसकी बुजुर्गी बयान नहीं कर सका। फिर रुकू में जाइए, रुकू में जाने के बाद फिर इंसान खड़ा होता, फिर कहता अल्लाह अकबर, अल्लाह इतना बड़ा है कि मैं उसकी बुजुर्गी बयान नहीं कर सकता। और फिर जब लास्ट में आप पहुंचेंगे, जब आप लास्ट में पहुंचेंगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, लास्ट में ये तो कहते हैं। तो अब नमाज पढ़ने वाला ये बता रहा है कि वो इतना बड़ा है कि उसकी बुजुर्गी बयान नहीं कर सका मौत तक। समझ तो है नहीं? सलावत पढ़ा अगर हमारे दरमियान ऐसी शख्सियात होंगी तो कभी इनके बारे में बताना चाहिए। अली ने मस्जिद कूफा में ऐलान किया पूरी कायनात के अंदर किसी ने न तो अली से पहले दवाई सलूनी किया, न अली के बाद दवाई सलूनी किया पूरी कायनात। अब कोई जो लोग अजीबोगरीब सवाल करते हैं कि मेरे सर में कितने बाल हैं बता दीजिए, ऐसे एक नूरानी शख्स उठा मस्जिद कूफा से और उठने के बाद ये सवाल करता है कि या अली ये बताए कि इस वक्त जिब्रील कहाँ है, इस वक्त जिब्रील कहाँ है। अब अली ने कुछ देर सोचा, पहले आसमान पे देखा, अपने ज़हन पहले आसमान पर ले गए, जिब्रील का कुछ पता नहीं, दूसरे आसमान पे ले गए, जिब्रील का कुछ पता नहीं, तीसरे आसमान पे ले गए ज़हन को, जिब्रील का कुछ पता नहीं, चौथे आसमान पे देखा कुछ पता नहीं, पांचवें आसमान पे देखा कुछ खबर नहीं, छठे आसमान पे देखा कोई खबर नहीं, सातवें आसमान पे देखा, अर्श पर देखा, कुर्सी पे देखा, सिदरतुल मुंतहा तक चले गए, लेकिन जिब्रील का कुछ पता नहीं। समंदर की गहराइयों में देखा, जिब्रील नहीं मिले, पहाड़ों पर देखा, जिब्रील नहीं मिले। अब अली कहते हैं कि तो मैं जब जिब्रील हूँ या तू जिब्रील है? अब वो फौरन जिब्रील बना, अब वो फौरन जिब्रील बना। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हज़रत अली से होते रहे। रूम का
से बहुत सारे सवाल लिखे, खलीफा दोनों का जमाना था। अब ऐसे ऐसे सवाल कि ये बताइए कि पहला सवाल कि वो क्या चीज है कि जिसको अल्लाह ने खल्क नहीं किया। अब इसका जवाब कौन दे, कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने खल्क नहीं किया। दूसरा सवाल, वो क्या चीज है जिसको अल्लाह करता नहीं। तीसरा सवाल, वो क्या चीज है जिसको अल्लाह नहीं जानता। आसमान में कुफर कहाँ है, वो कौन सी खबर है जो अपने मखलूक को लेकर चले, वो कौन सा दरख्त है कि जिसके नीचे इंसान चलता रहे लेकिन उसका साया कभी खत्म न हो, वो कौन सा मकाम है जहां सूरज की रोशनी सिर्फ एक मरतबा पड़ी है फिर उसके बाद नहीं पड़ी। जब ऐसे ऐसे सवाल देखे तो जो खलीफा साहब थे उनकी हालत खराब हो गई। ये सवालों का जवाब कौन देगा, उनकी हालत खराब हो गई। इसे जवाब कौन दे देगा, तो बड़े खतरनाक सवाल आते, कौन देगा इनके जवाब। अब हजरत बुलाया गया, यानी बताएं वो क्या चीज है जिसको अल्लाह ने खल्क नहीं किया। तवज्जो है। तो इमाम फरमाते हैं कि वो कुरान है जिसको अल्लाह ने खल्क नहीं किया। ये क्या मतलब का मतलब ये है कि अल्लाह का इल्म है और अल्लाह का इल्म ज़ाती इल्म है, अल्लाह ने किससे हासिल नहीं किया है, इसलिए अल्लाह ने इसको खल्क नहीं किया। कि दूसरा, अल्लाह क्या नहीं करता है, इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। तीसरा सवाल, अल्लाह क्या नहीं जानता है। तीसरा सवाल क्या, अल्लाह क्या नहीं जानता। तो इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ये नहीं जानता कि उसके बच्चे भी हैं, उसकी ज़ौजा भी है कोई। अल्लाह ये नहीं जानता, जब है नहीं तो जानेगा तब। और तीसरा सवाल कि वो सूरज कौन सा मकान है जहाँ एक मरतबा सूरज की रोशनी पड़ी है, तो वो मकाम वो दरियाए नील है। जब जनाब मूसा ने अरसा मारा था और रास्ता बना था, तो उसके बाद जनाब मूसा की कौम गुजर गई थी, तो सूरज तो वहाँ पड़ा था नहीं पड़ा था, कहाँ ठीक है। कहा वो शजर कौन सा होगा जिसके नीचे इंसान चलता रहे तो उसका साया खत्म न हो। तो इमाम ने फरमाया वो शजर तौबा, वो जन्नत का दरख्त है जिसके नीचे इंसान चलता रहे तो कभी उसका साया खत्म न हो। कहा वो मदफून, वो कौन सी कब्र थी जो अपने मालिक को लेकर चली, अपने मदफून को लेकर चली। कहा वो एक मछली थी जो जनाब यूनुस को लेकर समंदर में सैर कराती रही। तो कौन उनके जवाब दे। ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मेन जो मकसद है वो है इल्म का हासिल करना। मुख्तलिफ मकामात इमाम ने नजुल बलागा में फरमाया अल इल्म खैरुम मिनल माल, इल्म माल से बेहतर है। अल इल्म यारिसुल माल, माल की तू हिफाजत करता है, इल्म तेरी हिफाजत करता है। अल इल्म हाकिमुन वमा महकुमुन अलैह, इल्म इंसान को हाकिम बनाता है। इल्म वाला कभी किसी के दर पर नहीं जाता। अगर तुम्हारे पास इल्म है तो यहूदी तुम्हारे दर पे, मजूसी तुम्हारे दर पे, भाई सही नहीं। इल्म वाला कभी किसी के दर पर नहीं जाता। आपने तारीख का मुताला किया, अली कभी किसी के दर पर नहीं गए, लेकिन क्या तुमने गौर किया कि अली का दरवाजा, जला हुआ दरवाजा लोगों ने खटखटाया नहीं खटखटाया? यह है इल्म का बयान। इल्म वाला कभी किसी के दर पर नहीं जाता, बल्कि इल्म वाले के दर पर सब लोग जाते हैं। जब तक जमाना बाकी है उलमा बाकी है। मौतुल आलम, एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत है, क्योंकि जो फैज पहुंच रहा था वो नहीं पहुंचे। सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब इंसान इतना मुस्तरिब और परेशान रहता है, कभी सजदे में जाता है कि रब की मारिफत हासिल करे, कभी रुकू करता है कि रब की मारिफत हासिल हो जाए,
کبھی مندر میں جا کر گھنٹی بجاتا ہے کہ رب کی معرفت حاصل ہو جائے، کبھی گرجا گھر میں جانے کے بعد موم بتی جلاتا ہے کہ رب کی معرفت حاصل ہو جائے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی آپ سے ملتا ہے کہ رب کی معرفت حاصل ہو جائے، ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے رب کی معرفت حاصل ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ ومن عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے پروردگار کو پہچان لیا۔ صلوات پڑھا اگر آپ کسی سے سوال کریں یہ بتائیے کہ نماز کیوں پڑھتے ہو کہ جنت کی وجہ سے جنت ملے گی، روزہ کیوں رکھتے ہو جنت کی وجہ سے جنت ملے گی، حج کیوں کرتے ہو جنت کی وجہ سے جنت ملے گی، زکات کیوں دیتے ہو جنت ملے گی، بھائی خمس کو نکالتے ہو کہ جنت ملے گی، جہاد کیوں کرتے ہو جنت ملے گی، امر بالمعروف کیوں کرتے ہو جنت کی وجہ سے، نہیں عن المنکر کیوں کرتے ہو جنت کی وجہ سے، مجلسیں کیوں کرتے ہو، تولّا تبرّا کیوں کرتے ہو کا جنت کی وجہ سے۔ کسی سے بھی آپ سوال کریں تو وہ یہی جواب دے گا میں جنت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ پروردگار علی نہ تیری عبادت جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے، بلکہ تو لائق عبادت ہے، علی تیری عبادت کرتا ہے۔ جو رہبر ہوتا ہے وہ شجاعت کو بھی آگے علم میں بھی آگے تین دن کے سجدے کرنے والے کچھ یہ بھی آگے اور ہم لوگ صرف مولا کی بہادری دیکھتے ہیں۔ آپ فلسفہ دیکھیں کہ امام مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں، اچانک ایک اجداد نازل ہوا، ایک بہت بڑا سانپ، سب لوگ حیران ہو گئے اور ڈرنے لگے۔ علی نے کہا تمہارے پاس نہیں میرے پاس آیا، علی نے کہا تمہارے پاس نہیں آیا میرے پاس آیا، آنے دو۔ یہ آیا، آنے کے بعد اس نے مولائے کائنات کے کان میں کچھ کہا، امام نے اس کو اسی کی زبان میں جواب دیا اور یہ وہاں سے چلا گیا۔ اب لوگوں کی جان میں جان آئی، یار یہ یہاں کیوں آیا تھا، اس نے آپ کے کان میں کیا کہا اور آپ نے اس کو کیا جواب دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کا باپ اجداؤں کا سردار تھا، اس کا باپ اجداؤں کا سردار تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا، مر گیا۔ یہ مجھ سے معلوم کرنے کے لیے آیا تھا مولا کچھ لوگوں نے مجھے سردار بنا لیا ہے، میں سرداری قبول کروں یا نہ کروں، میں سرداری قبول کروں یا نہ کروں۔ اب پتہ چلا نا کہ امام کسے کہتے ہیں، امام مصلی پر بیٹھ کر مسئلے بتانے والے مولوی کو نہیں کہتے،